بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کے ساتھ نیو یارک سے کیسر مصطفیٰ بھٹا۔ پروگرام کیسر مصطفیٰ کے ساتھ سچ جانیے۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پاکستانی امریکن نیوز چینل کا ممبر بننے کے لیے تھینکس پر کلک کریں۔ غزہ سے اسرائیلی فوج کی ڈرامائی واپسی کے بعد اب مستقبل کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ اتوار کو اسرائیلی حکام کی جانب سے غزہ میں موجود اپنی فوجیں واپس بلانے کی خبر نے اکثر افراد کو چونکا دیا تھا۔ اس سے قطع نظر کا اسرائیلی فوج اور حکومت کا کہنا ہے کہ فوج واپس بلانے کے اس اقدام کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ تاہم پوری دنیا جس نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کی گئی بمباری کی شدت کو قریب سے دیکھا ہے کے لیے یہ خیال کہ اب پورے غزہ میں اسرائیل کی صرف ایک بریگیڈ موجود رہے گی اس جنگ میں ایک بڑی تبدیلی کا آغاز ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات فوج واپس بلانے کے اعلان کا وقت تھا۔ یہ فیصلہ اس دن کیا گیا جب حماس کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے حملے کو 6 ماہ مکمل ہو چکے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے ایک ترجمان ایوی ہیمن نے صحافیوں کو بتایا کہ اس بارے میں زمینی فوج غزہ سے واپس بلانے کا اقدام زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایوی ہیمن نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی دفاعی افواج اب بھی کوئی بھی ایسی کارروائی کر سکتی ہیں جو انہیں ضروری لگے، اس سے قطع نظر کہ زمینی افواج غزہ میں موجود ہوں یا نہیں۔ شاید اپنے اسی موقف کو تقویت دینے کے لیے ہی چند گھنٹوں کے بعد اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے ایک سینئر حماس رہنما خاتم الغمری کو ایک فضائی حملے میں ہلاک کر دیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے اس حکمت عملی پر مختلف قسم کا رد عمل دیا ہے۔ اسرائیل کے دائیں بازو کے اخبار اسرائیل ہیوم نے فوجوں کے انخلاء کی وجہ اسرائیلی حکومت پر حماس سے جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کرنے کے حوالے سے موجود دباؤ کو قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ تازہ ترین مذاکرات کے دوران اسرائیل پر جنگ بندی کا معاہدہ کرنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔